اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے حضور سے عرض کی، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب میں شب قدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور نے جو دعا تعلیم دی وہ یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما لے۔ تو یعنی اس خاص لمحے کے اندر اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، جب شب قدر کو پا لیں، وہ لمحے آ جائیں، جب جبریل مصافحہ کر رہے ہیں، جب بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رکت طاری ہو جائے، وہ کیفیت بن جائے کہ دل کہے، وجدان ادراک کرے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، یہی وہ لمحے ہیں، اور یہ جو میرے اوپر کیفیت ہے یہ مصافحہ جبریل ہے۔ جب یہ کیفیت مل جائے تو اس وقت اہم وقت کیا مانگے؟ تو کہا اہم وقت یہ مانگے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اہم دعا ہے مومن کی، جس کو تعلیم دیا گیا شب قدر کے حوالے سے۔ آگے پیچھے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اگر انسان کے توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، استغفار پڑھنے سے، عفو و کرم کا مطالبہ کرنے سے، اور اگر گناہ نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ درجے بلند فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ہر روز اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ، جبکہ حضور کے دامن پہ تو گناہ کا ایک داغ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 100 مرتبہ حضور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اور ہم جو لتڑے پڑے ہیں گناہوں سے، صبح سے شام تک ہماری زندگی اسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبرت اللہ نصیب فرما دے۔ وہ ایک بچہ تھا چھوٹا، جنگلوں میں رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ رہے تھے اور چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ کوئی بزرگ تھا وہ قریب سے گزرا، دیکھا بچے کو رو رہا ہے، کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا بچہ تیرے تو نامہ اعمال میں ابھی گناہ ہی درج نہیں ہوا، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تو نامہ اعمال نہیں کھولا جاتا، جب بلوغت ہوتی ہے تو فرشتے نامہ اعمال کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کہا تیرے تو نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا کہ وہ چولہے کے اندر لکڑیاں ڈال کر ان کو آگ لگاتی تھی، آگ نہیں لگتی تھی، دیا سلائی بجھ جاتی تھی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لی اور ان کو توڑ کے نیچے رکھا، پہلے چھوٹیوں کو لگائی اور ان کو لگی، پھر بڑیوں کو لگ گئی۔ تو میں اس وقت سے چیخ رہا ہوں کہ حشر کے دن جہنم کے اندر اگر بڑے بڑے گناہ گاروں کو ڈالا گیا، آگ نہ لگی تو مجھ چھوٹے کو نہ رکھ لیا جائے۔ یعنی خوف اور خشیت کا عالم دیکھیے۔ تو کہا میں تو اس وجہ سے ڈر رہا ہوں۔ تو جن کے ذمے گناہ بھی نہیں ہیں وہ ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، جس کے دامن کو اللہ نے عصمت کے پھولوں سے مزین کیا ہوا ہے، وہ تو روز 100 مرتبہ استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اور ہم جو سراپا گناہ ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے خیال، ہمارے کاروبار گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں سب کچھ۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے حضور رجوع کریں۔ یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہمیں دے دی گئی۔ 1000 مہینے کی عبادت کریں، 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ اتنی دیر قیام میں کھڑے رہو، رکوع اور سجدے میں کھڑے رہو، اور ایک رات عبادت میں گزار لو۔ اور ایک روایت میں پڑھا جو اس رات میں اللہ اکبر جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے بکری کا دودھ دھوتے ہوئے، اتنی دیر قیام کیا، کھڑا رہا عبادت میں، نماز میں، جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے اور اس کو پوری لیلۃ القدر کی فضیلت عطا کر دیتا ہے، جس نے اتنا قیام کیا جتنا بکری کا دودھ دھوتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی اور امت کو یہ مزاج عطا کر دیا کہ وہ جتنے مرضی گناہ گار ہوں، شب قدر کو تو جاگنے کا معمول بن گیا ہے، اور کئیوں کو الحمدللہ توبہ بھی نصیب ہوتی ہے، پکی توبہ، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ زندگی مختصر سی ہے، میں چونکہ تقریر
اور گفتگو لمبی نہیں کرنی ہے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ مختصر سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں، پھر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔